حضرت مولانا احسان الرحمان کلیم صاحب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن حدیث نورانی شیشہ، قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے. قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے. جڑا ہی کو پڑھے جڑا ہی نو پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے. ہر قسم دی حمد و ثنا رب العالمین احکم الحاکمین واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد مختصر وقت دے اندر اپنی بات اختتام کرے نا. رب العالمین نے اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا، بڑا انعام فرمایا. رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تسی اللہ دیا نعمتاں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. رب دے انعامات بے بغا، اللہ دے احسانات بے بغا، رب دیا نعمتاں بے بغا. رب تعالی نے عظیم نعمت ساڑے اندر رب العالمین نے اس امت دے اندر اللہ تعالی رب العزت نے نازل فرمائی ہے. قرآن مجید دی سورت دے اندر فرمایا رب العالمین نے احکم الحاکمین نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ایک جی عظمت والی، شان والی، احترام والی جی قرآن عزت والا، ایویں قرآن دا یار بھی، قرآن دا پڑھن والا بھی، قرآن دا ساتھی بھی عزت والا ہے. ایویں قرآن نے اپنے محبت کرنے والے نو اپنے محب نو بھی عظمتاں دینیاں نے. قرآن دے نال محبت کر لو. رب العالمین دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صحیح مسلم شریف
روایت ہے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھیا کرو کیونکہ قرآن نے اپنے یار دے واسطے اپنے ساتھی واسطے اپنے دوست واسطے سفارش کرنی ہے پھر کیوں نہ اپنے سفارشی قرآن دی طرح سی بناوی ہے رب تعالی نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقام تے اعلان فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فرمایا صاحب قرآن قاری قرآن محب قرآن صاحب قرآن عظمت قرآن قرآن دے یار نو رب العالمین نے دنیا دے اندر بھی احترام دینا ہے جی میں تسی ویکھو او لوگوں میرے تو کون تواڈے وچوں واقف سی اللہ نے اس دین دی وجہ دے نال قرآن دی وجہ دے نال حدیث دی وجہ دے نال تواڈے نال ہم کلام ہون دا موقع دیتا ہے ایویں قاری قرآن نو رب نے آخرت والے دن قیامت والے دن تکریم کرنی ہے فرمایا قاری قرآن دے واسطے آواز آئے گا بلاوا آئے گا اے صاحب قرآن قرآن پڑھ فرمایا قرآن نو قرآن والے نو اے قاری قرآن اقرأ وارتقی ورتل اج پڑھدا جا چڑھدا جا پڑھدا جا منزلت پاندا جا پڑھدا جا مقام پاندا جا پڑھدا جا احترام پاندا جا پڑھدا جا عزت پاندا جا جی میں تو دنیا دے اندر پڑھدا سی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا لوگوں ایمان والے دے دلانو قرار ٹھنڈک چین سرور ملدا ہے رب تعالی دی کلام دے نال قرآن پڑھن دے نال سرور ملدا ہے قرآن رفیق سفر دا ہے قرآن یار قبر دا ہے قرآن ساتھی حشر دا ہے یو بخشش دا سامان سے قرآن سوا بیکار ہی تو بد عملہ بد کردار ہی تو جنہ وڈا ذمہ دار ہی تو جنہ وڈا عہدیدار ہی تو جنہ وڈا دنیا دار ہی تو جنہ وڈا دنیا دار ہی تو قرآن سوا بیکار ہی تو نبض دکھا بیمار ہی تو قرآن حکیم روحانی ہے دو جگ دی بازی جیت گئے کون جیت گئے قرآن جنہ دے سینے وچ قرآن دے نال پریت آلا قرآن کلام الہی گئے سینے خزینے منور گنجنے قرآن دے انوار تو او کھٹ گئے دنیا دے وچ ہر عارضی کمکار تو تے سخرو سرکار تو ورثہ ملیا سلطان دا فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ قرآن اس واسطے آیا کہ انہوں پڑھیا جاوے اے رب دی طرفوں ہدایت ہے انسان تیری خیر خواہی ہے تیرے واسطے رشد و ہدایت دا منبع ہے رشد و ہدایت دا مرکز اور مصدر ہے اس واسطے قرآن دے نال محبت کر قرآن تعویذ واسطے نہیں آیا قرآن گلے دے اندر لٹکان واسطے نہیں آیا قرآن پانی دے اندر گھول گھول کے پین واسطے نہیں آیا قرآن تے آیا ہے تیری اور میری ہدایت دے واسطے ہدی للمتقین ہدایت متقین
متقی لوگاں واسطے، پر اسی متقی ہاں کہ نہیں، سارے دل دے اندر تقوی ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں، خلوص نیت ہے کہ نہیں، خوشنودی ہے کہ نہیں، رب دی رضا ہے کہ نہیں۔ اسی دنیا دے اندر محفلاں اٹینڈ کردے ہاں، جلسے اٹینڈ کردے ہاں، واعظ و تقریر بڑی سنتے ہاں، دنیا دے اندر جمعے تے بڑے سنتے ہاں، خطبات تے بڑے سنتے ہاں، لیکن کام کی ہوندا ہے؟ سارا کچھ سنتے رہندے ہاں، کنا دیاں لذتاں تک، حتیٰ کہ جاندے ہوئے صبح دی نماز بھی رہ جاندی ہے۔ پھر کی فائدہ؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت بھی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن و حدیث ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن و حدیث ہو کر۔ آخری بات کردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا رب العالمین نے دو جہان واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت بنایا۔ رحمت والے پیغمبر دی رحمت والی پیاری زبان، مٹھڑی زبان، سوڑی زبان، اعلی زبان، افضل زبان، حدیث دی صورت اندر رحمت موجود ہے۔ رب تعالی دا گھر بھی رحمت، آزان بھی رحمت، آخری رات نو رب العالمین دی طرفوں آفر اور پیکج ہوندہ ہے ینزل اللہ تعالی کل لیلت الى سماء الدنیا۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا تے ہوندے نے، رب العالمین آفر کر دیندے نے۔ رب العالمین دنیا والیاں نو، انہاں لوگاں نو جڑے رب دے قدردان ہوندے نے، فرمایا اللہ تعالی آسمان دنیا تے ہوندے نے، رحمتاں کھول دیندے نے، رحمت کھول دیندے نے کنا لوگاں واسطے؟ فرمایا رب العالمین تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ آسمان دنیا تے کیڑی چیز دی لوڑ ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرمانا ہے میں شارک تو ہی زیادہ قریب ہاں، شارک تو ہی زیادہ قریب رہن والی ذات آسمان دنیا تے کیڑی چیز دی لوڑ ہے؟ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ فرمایا جیڑا میری قدر کرتا ہے میں او دی قدر کرتا۔ فرمایا اللہ تعالی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جیڑا بندہ رب دا وعدہ ہے، رب تعالی دا وعدہ ہے، ایک وعدہ یاد کر کے جاؤ کہ رب فرماندا ہے میرے وال حدیث چاہندا ہے، فرمایا جیڑا میرے وال چل کے ہوندا ہے، فرمایا اللہ فرماندا ہے میں حدیث چاہندا ہے، فرمایا دوڑ کے جاننا۔ جیڑا چھوٹی مجلس یاد کرتا ہے اللہ فرماندا ہے میرا وعدہ ہے میں انہوں اعلی اور افضل مجلس اندر یاد کردا۔ پھر کیوں نہ رب تعالی دے قرآن دے نال محبت کریے؟ نبی رحمت فرماندے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ کیوں قرآن پڑھنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی اللہ رب العالمین رحمت دی بارے، رحمت جو ہے قرآن رحمت جو ہے ایمان والے واسطے، جدو ساڑے ایمان دے اندر رب تعالی نے ساڑے ایمان دے اندر ساڑے دل دے اندر کمزوری پا دیتی ہے، اس چیز دی کمزوری آئی ہے کہ اسی قرآن نو، اسی نماز نو، رب دے ذکر نو چھاڑ دیتا ہے، اب اسی سستی کر لئی ہے۔ رب تعالی نے اللہ تعالی نے رحمتہ والی آفرہ انہاں لوگاں واسطے رکھیاں نے جڑے رحمان دے قدردان نے۔ فرمایا جڑا ساری دنیا آرام دے اندر ہے، اللہ تعالی فرماندا ہے ایک بندہ میرے واسطے سجدہ کردا پیا ہے، میرے واسطے دعاواں منگدا پیا ہے، میں او دی قدر کیوں نہ کراں؟ اس واسطے آخری تہجد دے وقت اٹھیا کرو، رب نو راضی کریا کرو، اللہ نو منایا کرو، رحمت تو فائدہ اٹھایا کرو۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا رحمت دے در سب کھل گئے،
سب کھل گئے میلے میلے کچیلے دھل گئے ستیان وقتی میں منیا اللہ نو منا اج وقت گئی روز قیامت سخت گئی دل نال سب توبہ کرو مردود تھی کہ نہ مرو وہ سارا سفر دشوار ہے اج بحر رحمت موج وچ اج بحر رحمت موج وچ دن رات ٹاٹا ماردا او انسان سن کئی تے کنو سونی شکل صاحب ہنر صاحب عقل سب چھوڑ گئے رنگے محل نیکی کما ہن وقت گئی کچھ کر دکھا نازے دے کئی ٹوٹے بہو ہندو تے کئی پھوتی بہو رستم جائے پہلوان ہوئے سب گئے وٹے نیوان ہوئے نیکی کما گھڑ وقت گئی نیکی کما گھڑ وقت گئی کھا کر پلاؤ کور میں گمراہ ہوا تو زور میں جانا نہیں کیا گور میں مرنے سے کیا انکار ہے کیوں ظلم پر باندھی کمر اے بے حیا کچھ خوف کر دنیا سے کرنا ہے سفر پھر گور ہی گھر بار گئے اس واسطے میں کہنا چاہنا رب قرآن نال محبت کرو یہ دنیا دار العمل ہے دار الامتحان ہے آج اللہ تعالیٰ دے قرآن نال پیار کرو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا فرمایا اور مقام تے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آخری التجائے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے آمین تے کہہ دو تے آمین کہنا دا اجتماع ہے آمین کہنا لے دا اجتماع ہے میرے بھی وہ کھول کے آمین کہی کرو فرمایا یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے نہ رہ جائے میرے اللہ کوئی نافرما محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ تو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق بخشے اصل بیان والد گرامی قاری عبدالرحیم کلیم انشاءاللہ بیان فرمیسن ہون انشاءاللہ اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں